اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تمام مومنین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام تفسیر قرآن، جس میں سورہ ملک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے اس ماہ مبارک رمضان کی آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ جو ہے مبارک کرے۔ جیسا کہ آگا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ تفسیر قرآن میں ہم سورہ ملک کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں، مسلسل آپ وقت دے رہے ہیں، اس کے شکر گزار ہیں ہم۔ اور جیسا کہ پچھلی نشست میں آیت نمبر 7 مکمل ہو چکی تھی، ہم چاہیں گے کہ آج آپ آیت نمبر 8 پر جو تفسیر بیان کریں، اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ آقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعزائے گرامی، گفتگو پہلی ماہ مبارک رمضان سے آپ کے سامنے قرآنی معلومات اور قرآنی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جو ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 8 جو بہرحال جو ہے پچھلے درس میں جو گفتگو ہوئی تھی عذاب الہیہ کے سلسلے میں اور جہنم کی آگ کے سلسلے میں، کہ وہ افراد جو منکر خدا ہیں، منکر نبی ہیں، منکر ولایت علی ہیں، تو اللہ نے ان تمام افراد کو دنیا میں عذاب دیا اور دکھایا، اور اسی لیے جو ہے ایک طریقے سے نمونہ جو ہے پیش کیا پروردگار نے کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ جب تم اپنے کو دنیا میں نہیں بچا پائے تو تم آخرت میں کیسے اپنے کو بچا سکتے ہو۔ تو اللہ کا عذاب ایک ایسا عذاب ہوگا جو مشخص اور معین ہے، اور اس دن جو ہے باقاعدہ متوجہ کیا جائے گا کہ دیکھو یہی وہ بات ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی اور تشریح کے ساتھ جو ہے جہنم کے بارے میں اور عذاب الہیہ کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم جو ہے یعنی آیت نمبر 8 میں متوجہ کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا ان افراد کے اوپر، اور پروردگار جو ہے یعنی کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے، کس میں؟ آگ میں ڈالے جائیں گے، آتش جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا۔ یہ جو ہے کہتے ہیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں متوجہ کر رہا ہے پروردگار کہ بلکہ قریب ہوگا، جب چیخیں گے، چلائیں گے، آگ میں ڈالا جائے گا ان کو، تو اس کے بعد قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے جو جوش پیدا ہوگا، جوش مار، آگ میں جوش نہیں پیدا ہوتا، یعنی شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، انسان جلے گا تو پگھلے گا، تو یہ تمام جو ہے جوش کی شدت جو پائی جائے گی، تو پروردگار کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ آپ دیکھیں وہاں پہ حجت جو ہے پروردگار نے دنیا میں تمام کر رکھی ہے، روز قیامت جو ہے یعنی جو افراد ہوں گے، جہنم کے افراد ہوں گے، داروغہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ،
جو یعنی آگ میں ڈالے گا وہ پوچھے گا کہ تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں جلایا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آگ کی طرف متوجہ کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا تمہارے درمیان؟ دیکھیں نبی جو ہیں بشیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، منذر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تم جو ہے ڈرانے والے ہو، انذار کرنے والے ہو، تم جو ہے آگ سے ڈرانے والے ہو، جہنم کی آگ کی طرف متوجہ کرنے والے ہو کہ اس سے بچیں، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہر قوم کے لیے پروردگار نے ہادی بنایا ہے، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک جو ہے، اور جناب خاتم کے بعد سے آج تک جو ہے کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا جس میں جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے ہادی بن کر نہ آیا ہو۔ تو روز قیامت جو ہے باقاعدہ جب بھی آگ میں ڈالا جائے گا، جھونکا جائے گا انسان کو، تو فوراً جو کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہے گا کیا نام ہے دروغہ جہنم یہ کہے گا، جہنم میں ڈالنے والا فرشتہ یہ کہے گا کہ کیا تمہارے پر کوئی ڈرانے والا منذر نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں بچانے والا جو ہے کوئی مبشر نہیں آیا تھا؟ کیا تمہاری طرف جو ہے کوئی ہادی نہیں آیا تھا؟ تو یاد رکھیے حجت خدا ہے، پروردگار حجت تمام کرتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جب روز قیامت جو ہے یہ سوال کیا جائے گا، اور یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، میں نے پچھلی آیت میں تذکرہ کیا تھا کہ پروردگار حجت تمام کرتا ہے، دنیا میں بھی جو ہے کہتے ہیں عذاب نازل کیا ہے، اور یہ دکھانا چاہ رہا ہے ایک طریقے سے کہ یاد رکھو یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے آخرت کی آگ کے لیے۔ جب جو ہے ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں بار بار جو ہے واقعہ نقل نہیں کروں گا، میں اشارت نازل کروں گا کہ جب ابرہہ کا لشکر جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا، بڑے بڑے ہاتھی وہ ابرہہ کے لشکر میں موجود تھے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب، کون تھے عبد المطلب؟ رسول کے دادا، علی کے دادا۔ عبد المطلب کا ایک اونٹ تھا جو لشکر نے لے لیا تھا، تو یہ لوگ جو ہیں سردار کے پاس، یعنی جناب عبد المطلب سردار کے پاس گئے، کہا تمہارے یعنی لشکر نے، تمہاری فوج نے جو ہے میرا اونٹ لے لیا ہے، میرا اونٹ واپس کر دو۔ تو اس کے بعد جو ہے لشکر کے سردار نے کہا کہ تمہیں اونٹ کی بڑی پرواہ ہے، اپنے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پورا لشکر جا رہا ہے، تمہیں خانہ کعبہ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عبد المطلب کے ایمان کی طاقت دیکھیے، یہ جناب عبد المطلب کے یقین کی طاقت دیکھیے، جناب عبد المطلب کے جو ہے اطمینان کی بات دیکھیے کہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ لہو رب، میں جو ہوں اونٹ کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی مالک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کی پرواہ کر رہا ہوں، گھر کا جو مالک ہے وہ خود جو ہے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کریں یہ جملہ جو ہے اللہ کو بہرحال اطمینان کا جملہ تھا جو پسند آیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ابرہہ کا لشکر جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا، بڑے بڑے ہاتھی تھے، اللہ نے ابابیل کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ بھیجا۔ اب آپ دیکھیں عذاب الہی کیسا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پہاڑ جو ہے اللہ نے اوپر سے پھینک دیا، پتھر پھینک دیا۔ بڑے بڑے ہاتھی تھے، ان کے لیے پہاڑ جو ہے خلق نہیں کیا، پتھر خلق نہیں کیا اوپر سے جو ہے آسمان سے بھیجنے کے لیے، بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو جو ہے ابابیل کے ہاتھوں میں، پیروں میں اور چونچ میں، ہر ابابیل کا جو پرندہ تھا، چھوٹا چھوٹا پرندہ تھا، اس کے چونچ میں جو ہے ایک کنکری اور دونوں پیروں میں جو ہے ایک ایک کنکری ہے۔ جھنڈ آیا، ارسلا الیہم طیرن ابابیل، یعنی ہم نے جو ہے ان کی طرف بھیجا ایک طیر کو، اڑنے والے ابابیل کو بھیجا۔
پرندے کو بھیجا، ان کے اوپر کنکریاں پھینکی گئیں، نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ سب جو ہے ختم ہو گئے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ کاسف معقول، چبائے ہوئے بھوسوں کی طرح ہو گئے۔ تو یہ ایک طریقے سے جو ہے اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ توحید پروردگار کے مقابلے میں جو آیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کوئی آیا تو اس کو بھی جو ہے کہتے ہیں اللہ نے عذاب اس پر نازل کیا۔ اور ولایت علی کا انکار کرنے والا حارث نام کوئی شخص جب سامنے آیا تو اس پر بھی جو ہے اللہ نے ایک کنکری چھوٹی سی آسمان کی طرف سے جو ہے پھینکی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو ولایت علی ہو یا توحید کے بارے میں ہو، جو بھی منکر ہوگا، انکار کرے گا، دنیا میں عذاب جو ہے اللہ نے دکھا دیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب مہیا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے پروردگار کہ تکاد تمیز من الغیظ، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گمراہ کو ڈالا جائے گا، گروہ کو، جو ایسا گروہ جو گمراہ ہو، ایسا گروہ جو ظلم ستم کرتا ہو، ایسا گروہ جو منکر ہو، اس کو جب ڈالا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کے دروغہ جو ہوں گے، یعنی جو دیکھ بھال کرنے والے افراد ہوں گے، یعنی وہ فوراً پوچھیں گے کیا کوئی جو ہے ڈرانے والا تم کو نہیں ملا تھا جو ڈرائے تم کو آج کے بارے میں؟ ایک تو قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے کہ قو انفسکم، قو یعنی بچاؤ اپنے کو، انفسکم اپنے کو بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے آگ سے بچاؤ، ایسی آگ جس کا ایندھن جو ہے انسان و پتھر ہے، یعنی اس میں جو جھونکا جس کو جائے گا وہ انسان اور پتھر کو جھونکا جائے گا، یعنی وہاں پہ جو ہے گھاس پھوس نہیں ہے۔ آگ جلے گی تو انہی پتھروں کے ذریعے، آگ جلے گی تو انہی انسانوں کے ذریعے، انہی کا ایندھن بنایا جائے گا۔ بہرحال اب آپ غور کریں، تمیز یہاں پہ استعمال کرتا ہے، تمیز میں ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یعنی اس کے بعد شدت خشم، یعنی غصے کی شدت، غیظ لکھا نا، اس کی شدت دوزخ کے سلسلے میں بڑھاتا ہے، یعنی اس میں جیسے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس میں غیظ و غضب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ فرماتا ہے پروردگار نزدیک ہے شدت غضب، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی پروردگار جو بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے غصے سے پریشان ہوتا ہے، ویسے ہی جب جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا تو ویسے ہی انسان کے اندر جو ہے یعنی غیظ و غضب پیدا ہو جائے گا کہ میں نے کیوں ایسا نہیں کیا، پچھتائے گا، نادم ہوگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ظرف یعنی ایسا ایک عظیم جو ہے یعنی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے کہ جس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ یعنی ادھر سے گزرنے والے بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ گزارا گیا ہے اس طرح جوش مارتی ہوئی آگ ہوگی اور اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے اور ہر زمانے میں اس کا ڈر برقرار رہتا ہے، یعنی بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ آگ کے شعلے، جوش اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو انسان جو ہے ذہن میں لے آئے، برداشت کرے اور اس کو ذہن میں لے آئے تو نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈر جو ہے اس کا برقرار رہے گا۔ ایک بات اور آپ کے سامنے، غصے والے انسان کی طرح جوش مارتی ہوئی آگ اور فریاد کرتی ہے اور نزدیک ہے کہ انسان جو ہے جیسے انسان کا ذہن نہیں ہوتا، جب غصے میں انسان جو ہے جوش میں آ جاتا ہے تو جیسے لگتا ہے سر پھٹنے والا ہے، ویسے وہاں پر بھی جو ہے آگ کے شعلے جب بھڑک رہے ہوں گے، نزدیک ہے کہ وہ انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، نزدیک ہے کہ انسان جو ہے اس طریقے سے غم غصے میں جو ہے یعنی پیوست ہو جائے، غم غصے میں جو ہے مشغول ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے سمجھ نہ پائے کہ کرے تو کیا کرے۔ اس کے بعد آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ کافروں کا گروہ اس میں ڈالا جائے گا، دوزخ کے نگہبان سوال کریں گے اور تعجب بھی کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رہنما نہیں تھا، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں تھا، کیا کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں تھا، تو تم کو جو ہے ڈرائیں، پس کیوں
اس کالے دن میں آ گئے، سیاہ دن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، عذاب الہی میں انسان مبتلا ہوگا، تو اس کے بعد اس کو یوم سیاہ کا نام دیا گیا ہے، کالا دن، جس کے دن جو ہے ذرہ برابر یعنی خوشی کا احساس نہ ہو، اسے کالا دن کہتے ہیں۔ وہ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ انسانی شناخت اور آسمانی رہبر کے ہونے کے باوجود اس طرح کے حالات میں گرفتار ہو جائیں گے اور اس طرح کی جگہ اپنے لیے منتخب کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم ایک ہادی کا کہنا مانو، نذیر کا کہنا مانو، سمجھانے والے کا کہنا مانو، جس کے نتیجے میں انسان کو ہدایت کا راستہ مل جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے جو ہے انکار کیا، انہوں نے جو ہے روگردانی کی، انہوں نے بات کو نہیں مانا، اور نتیجے میں اگر آپ غور کریں، چاہے کہتے کہ علی کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا اشارتاً کہ علی کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ہمارا ساتھ دو، لیکن وہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، اور نتیجے میں خوارج جیسے جو ہے گروہ ان کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو گئے جنگ نہروان میں۔ اب قرآن میں جو ہے آیہ کریمہ ہے، جلدی صاحب کے سامنے عرض کر دوں کہ سورہ مومنین کا آیہ کریمہ ہے جو متوجہ کر رہی ہے ہمیں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یعنی سوال کیا جائے گا وہاں پر، کیا جو ہے میری نشانیاں، میری آیتیں تمہارے پاس تلاوت نہیں کی گئی تھیں کہ تم جو ہے اس کے بارے میں جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تکذیب کرتے تھے؟ بہرحال عزیزوں، وقت تقاضا نہیں ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے یعنی جلسے میں، اگلے درس میں جو ہے بیان کیا جائے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ روز قیامت جو ہے آپ کو باقاعدہ جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ کیا کوئی ڈرانے والا کوئی نہیں تھا؟ کیا ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا؟ یاد رکھیے یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں زیادہ تر دروس جو ہے آپ کے سامنے جو آن لائن یعنی بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، دعاؤں کی تفسیر ہے، اس کو غور سے سنیے تاکہ روز قیامت جو ہے جواب دے سکے کہ ہاں ہم نے یہ سنا تھا اور اس پر ہم نے عمل کیا۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی جو کہ تفسیر تھی سورہ ملک کی 8ویں آیات کی، اس میں اس آیت میں جس طریقے سے آغا نے تفسیر کی ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ سوالات ہیں جو ہم آغا سے کریں گے۔ آغا، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہدایت جو ہادی ہے ان کو کیسے پہچانا جائے، کس طریقے سے پہچان ہو سکتی ہے ہادی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار جو ہے حجت تمام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہمارا راستہ، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے ہدایت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہادی کی معرفت اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جب انسان، اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، یا تو تم شکرانہ نعمت کرو یا کفرانہ نعمت کر رہے ہو۔ شکرانہ نعمت کرو گے تو اللہ کو پہچانو گے، ہادی کو پہچانو گے، بتائے ہوئے اور اللہ کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ پہلے ہادی بناتا ہے، پھر جو ہے کہتے کہ افراد کو خلق کرتا ہے۔ جناب آدم کو پہلے خلق کیا ہادی کے عنوان سے، اس کے بعد جو ہے نسلیں آگے بڑھائی، ورنہ روز قیامت جو ہے جب یہ سوال کیا جاتا تو پھر انسان کہتا کہ میں تو کہتے بغیر ہادی کے تھا ہی، لیکن اللہ حجت تمام کرتا ہے کہ بغیر ہادی کا کوئی زمانہ نہیں رہے گا، ایک زمانہ بھی جو ہے ہادی کے بغیر نہیں رہے گا، ہر زمانے میں ہادی بنا کر پہلے ہادی بنائے گا، اس کے بعد نسلوں کو آگے بڑھائے گا۔ یعنی جس طریقے سے یہ دنیا بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، ہاں، اور اسی طریقے سے اس نظام کو سمجھنا، یعنی کہ اس نظام کو فالو کرنا بغیر کسی ہادی کا نہیں ہو سکتا۔ ہادی کا کام یہی ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے ہادی تک پہنچا جائے۔ جی، اور ہادی بھی جو ہے مختلف انداز سے اللہ نے بھیجا، کبھی نبی بنا کر بھیجا، اور نبی جو ہے نبوت کا سلسلہ جو ہے جناب آدم سے لے کر جناب نوح تک سلسلہ تھا، پھر جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک جو ہے رسالت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو رسالت، نبوت اور پھر امامت، جناب ابراہیم کو امام اللہ نے بنایا تمام امتحانات گزارنے کے بعد، پھر اس کا یہ سلسلہ جو ہے نبی اور امام اور رسول اس طریقے سے چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی پر اختتامی منزل پہ پہنچی۔ تو اب جب آخری نبی جو ہے انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب آخری نبی ہیں۔ اب جو قانون نبی لے کر آئے تھے وہ تا قیامت ویسی باقی ہے۔ اب اس کو آگے بڑھانے والا، اس کو سمجھانے والا وہ امام ہوگا۔ اس کے بعد 12 اماموں نے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھایا، اور آج جو ہے 12ویں امام پردے غیب میں موجود ہیں جو امامت کا سلسلہ۔ اور امام نے یہی جملہ کہا کہ جس طرح سے ایک سورج جو ہے بادلوں کے پیچھے رہ کر تمہیں روشنی دیتا ہے، ویسے میں پردے غیب میں رہ کر تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا رہتا ہوں۔ اللہ نے حجت تمام کی، یہ حجت خدا ہے۔ آج علماء جو موجود ہیں، مرجعیت کا مسئلہ اسی میں تو آتا ہے۔ اگر آپ جو ہے کہتے ہیں زاہد بھائی آج کہہ سکتے ہیں کہ امام پردے غیب میں ہے تو کیسے ہم راستہ دیکھیں؟ اللہ نے جو ہے اس لیے ایک نظام بنایا ہے، ان کو پردے غیب میں رکھا، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کے لیے انہوں نے نائبین کو منتخب کیا، نائبین کے بعد علماء کو جو ہے منتخب کیا۔ اللہ نے نظام جو بنایا تھا اس کو فالو کرنے کے لیے، یعنی آخری امام نے جو ہے یہ جملہ کہا تھا چوتھے نائب سے کہ آپ اپنا کوئی نائب نہ بنانا، کیونکہ علماء موجود ہیں جو مسئلے کا حل بیان کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے علماء سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایک جملہ آپ سامنے کہتا چلوں کہ نبی کا ایک قول بھی نقل کر دوں۔ نبی نے ایک جملہ کہا تھا، سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں علماء سے اس طرح بھاگیں گے جیسے بھیڑیے کو دیکھ کر یعنی بھیڑ و بکریاں بھاگتی ہیں۔ یعنی آج جو ہے کہتے ہیں کہ کیا ہے، علماء میں سے کوئی عالم دین کچھ بتانا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے یا یعنی ٹوکنا چاہتا ہے تو لوگ جو ہے بھاگتے ہیں، علماء سے دامن اپنا بچاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آج نبی نے پہلے ہی جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ سیاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا جس پہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ علماء کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے۔ تو یا تو کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے کہ عوام جو ہے مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتی، عوام کی بات ماننا نہیں چاہتی، علماء کی بات ماننا نہیں چاہتی، علماء کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتی، ایک بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی نے کہا آگے کہ فیضا کانا کذالک، جب ایسا زمانہ آ جائے گا، صلت اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر ایسے کو مسلط کر دے گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ یعنی علماء سے دوری کا ایک نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، علماء سے رابطہ نہ رکھنے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں فیضا کانا کذالک، جب ایسا زمانہ آئے گا تو صلت اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا، ایسے افراد کو مسلط کرے گا کہ من لا علم لہ، جس کا اسے علم نہیں ہوگا، ومن لا حلم لہ، ان کا حلم نہیں ہوگا۔ تب آپ غور کیجئے، ایسے افراد کو اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ مسلط کر دے گا جو علم نہیں رکھے گا، جن کے پاس حلم نہیں ہوگا، جن کے پاس رحم نہیں ہوگا، ومن لا رحم لہ۔ یہ 3 باتیں نبی نے کہی ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ علماء کو دیکھ کر بھاگیں گے، علماء کی بات نہیں سمجھنا چاہیں گے، سننا نہیں چاہیں گے، تو نتیجے میں جو ہے اللہ ایسوں کو مسلط کر دے گا کہ نہ ان کے پاس علم ہوگا، نہ حلم ہوگا، نہ رحم ہوگا۔ رحم کا مطلب مہربان نہیں ہوں گے، ظلم ستم عام ہے۔ اس کے بعد نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ حلم نہیں ہوگا، حلم نہیں ہوتا برداشت، برداشت کا مطلب نہیں ہوگا، علم کا مطلب یعنی علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال آج کے زمانے میں علماء ہیں جو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں، صحیح باتیں بتا سکتے ہیں، قرآن کی باتیں بتا سکتے ہیں، نبی کی بات بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، وہ ہادی تھے، قرآن کی شکل میں بھیجا، وہ ہادی ہے، کتابوں کی شکل میں بھیجا، وہ ہادی ہیں، صحف کی شکل میں بھیجا، وہ ہادی ہیں۔ تو معرفت ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی نے جملہ کے بعد آخری جملہ کہ نبی نے ایک جملہ کہا تھا، ممات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ سکے، اپنے زمانے کے ہادی کو پہچان نہ سکے، تو کیا ہوگا؟ ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی ہوگی۔ تو اب بتائیے، ہم اگر امام کو نہ پہچانے، ہم ہادی کو نہ پہچانے، آخری امام کو پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ 12 اماموں کو پہچانے۔ 12 اماموں کو پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ آخری نبی کو پہچانے۔ آخری نبی کو پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے بارے میں جانے جو نبی نے کہا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کی ضروری ہے۔ اب وقت ہمارا ہو گیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے وداع لیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت
اس کے آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس پر تفسیر آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان طبقے کو؟ دیکھیے، میں عام طور پہ بلکہ نوجوان اور بچوں کے سلسلے میں ہم ماں باپ سے درخواست کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ مین ہوتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کیجئے اور نتیجے میں جو ہے اس طرح سے آگے بڑھائیے، کیونکہ درخت جو ہے، درخت جب اوپر اٹھنے لگتا ہے تو جب وہ اس کی شاخیں نرم ہوتی ہیں تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی درخت اگر مضبوط ہو جائے اور ٹیڑھا ہی رہے تو اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بچوں کو اور نوجوانوں کو آپ کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، آپ ان کو جو ہے سیدھا کر سکتے ہیں، صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں، لیکن اگر پختگی پیدا ہو گئی، 20 سال کے ہو گئے تو نتیجے میں جو ہے اب جو ہے ان کو سیدھا کرنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی بچپنے سے جو ہے ان کی تربیت کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھایا جائے، اور اس کے لیے قرآن کی تعلیم ہے اور اہل بیت کی تعلیم۔ بہت بہت شکریہ آغا، ہم شکر گزار ہیں ایک بار پھر سے پورے حسینی چینل ٹیم کی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وقت دیا اور اس پیغام کو جو ہے دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو آج ہم سے بات کر رہے تھے تفسیر قرآن کے حوالے سے۔ آغا نے سورہ ملک کی آیت نمبر 8 کی تفسیر آپ کو بیان کی، جس میں ہم نے ان سے سوال کیا، آغا نے جواب دیا، کچھ پیغام دیے ہیں آغا نے، جس پر ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے ہم سب روشناس رہیں۔ اس وقت جو وبا کے حالات چل رہے ہیں ان سے ہم سب کو نجات ملے، کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ پالنے والے ہمارے اس وقت کے امام کو، اس کو ہمارے لیے بھیج دے، تاکہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہوں۔ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوں گا کل اسی وقت آیت نمبر 9 کی تفسیر کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔